نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف۔ وہ کتنا پرکیف منظر ہوگا جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں قیام کا دوسرا سال تھا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روزوں کا خیر مقدم کیا اور اسی سال روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اسی سال رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، لیکن اس سے قبل اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا مسجد نبوی میں اعتکاف کیا۔ رمضان المبارک میں آپ رات کو دیر تک ذکر و فکر میں مصروف رہتے تھے۔ فجر کی چنانچہ پہلے روز کی صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر آپ پردہ اعتکاف میں داخل ہو گئے۔ یہ پردہ مسجد نبوی کے بائیں کونے میں ستون توبہ سے آگے ستون سریر کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ پردہ موٹے سفید رنگ کا تھا۔ کچھ ضرورت کی اشیاء اور ایک تکیہ بھی رکھ لیا۔ اعتکاف میں آپ کا معمول یہ تھا کہ صبح کی نماز کی کچھ دیر بعد اشراق کی نماز کے نفل ادا کرتے۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد آپ مراقبہ کی صورت میں یاد الہی میں مصروف رہتے اور بعض اوقات آرام بھی فرما لیتے، لیکن عموماً چاشت تک ذکر میں مشغول رہتے۔ اگر ضرورت ہوتی تو پردہ اعتکاف سے باہر نکلتے اور استنجا سے فارغ ہونے کے بعد تازہ وضو کر لیتے اور پھر پردہ اعتکاف میں تشریف لے آتے اور نماز چاشت کی نوافل ادا فرماتے۔ اس کے بعد آپ عموماً لیٹ جاتے اور خواب استراحت میں آرام فرماتے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ آپ خواب استراحت سے بیدار ہو کر دوبارہ وضو کرتے اور ظہر کی نماز پڑھاتے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن پاک فرماتے حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو جاتا۔ عصر کی جماعت پڑھاتے، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ اتنے میں شام کا وقت ہو جاتا اور افطاری کے وقت عموماً کھجور سے روزہ افطار کرتے اور پانی پیتے، لیکن بعض اوقات افطاری کے بعد دودھ بھی استعمال کرتے۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہو جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز باجماعت پڑھا کر آپ اپنے پردے میں تشریف لا کر اوابین کے نوافل پڑھتے اور 6 نفل پڑھتے۔ اس کے بعد آپ کھانا تناول فرماتے۔ کھانا انتہائی قلیل اور سادہ ہوتا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ اپنے پردہ اعتکاف میں تشریف لا کر نماز تراویح ادا فرماتے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ اپنے پردہ اعتکاف میں تشریف لا کر نماز تراویح ادا فرماتے، مگر زیادہ دیر تک قیام فرماتے۔ پھر رات کے وقت آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے معاملے میں تمام انسانوں سے فیاض تھے اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں بے انتہا فیاضی کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کے معاملے میں چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ اس کے بعد اگر نیند کا غلبہ ہوتا تو آپ پل بھر آنکھ لگا لیتے، ورنہ سارا اعتکاف شب بیداری میں گزارتے۔ سحری سے قبل آپ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔
سارا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول اسی طرح ہوتا، البتہ بعض خاص حالات میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو جاتی تھی۔ اعتکاف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے عام ملاقات سے بالکل اجتناب کرتے، لیکن اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو اسے سن لیتے۔ دوران اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نورانی تجلیات کا ظہور رہتا۔ بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے کونے میں معتکف ہوتے تھے، لیکن در حقیقت آپ ذات باری تعالیٰ کے پاس ہی معتکف ہوتے تھے۔ 3 ہجری رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور اسی جگہ پر کیا جہاں پہلے سال اعتکاف کیا تھا۔ تیسرا عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 ہجری رمضان المبارک میں آخری عشرے میں کیا۔ چوتھے اعتکاف کے لیے جب رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ اعتکاف لگایا گیا تو دوسری بار ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کے لیے خیمے لگا دیے۔ لہٰذا اس سال رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف نہ کیا، بلکہ شوال کے پہلے عشرے میں اعتکاف کر کے قضا ادا کر لی۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ 7ویں ہجری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ 8ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور 9ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اور 10ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا، لہٰذا اس عشرے کا اعتکاف سنت ٹھہرا۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں 2 مرتبہ پہلے عشرہ اور 1 مرتبہ دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے عشرے کو پسند فرمایا، کیونکہ اسی عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اعتکاف کے معمولات ایک جیسے ہی ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھار کسی وجہ سے معمول میں معمولی سی تبدیلی بھی آ جاتی تھی۔ رفع حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے گھر یا باہر تشریف لے جاتے تھے۔ راستے میں صرف سلام کہتے یا جواب دے دیا کرتے تھے، ضروری بات کے علاوہ اور کوئی بات نہ کرتے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیمار کی بیمار پرسی بھی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہی محدود ہے۔ عوام الناس کے لیے اعتکاف میں کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانا منع ہے۔ آپ اعتکاف میں غسل نہ فرماتے تھے، کیونکہ زیادہ وقت خلوت میں یاد الہی میں رہنا پسند کرتے تھے۔ صرف ضرورت کے پیش نظر گھر جاتے اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو حجرے کی طرف جھکا دیتے، جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر میں تیل لگا دیتی، لیکن 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران اعتکاف کپڑے بھی تبدیل نہ کیے۔ اس میں کیا راز ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اعتکاف کے دوران آپ پر جلوہ حق کی محویت اس قدر ہوتی تھی کہ آپ ہمیشہ یاد الہی میں مستغرق رہتے تھے، اس لیے کسی دوسرے کام کی طرف بالکل توجہ نہ ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ میں ایک نورانی روشنی جلوہ افروز رہتی تھی۔
سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں اکثر احادیث میں جو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات جاننے کا واحد ذریعہ ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اعتکاف کرنے لگیں۔ انسانی حاجت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر میرے قریب کر دیتے تو میں بالوں میں کنگھی کرتی اور آپ انسانی حاجت کے علاوہ گھر میں تشریف نہ لاتے۔ 20 دن کے اعتکاف کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، لیکن ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو دوسرے سال 20 دن تک اعتکاف فرمایا۔ جائے اعتکاف کے بارے میں حضرت ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو آپ کے لیے مسجد میں بستر بچھایا جاتا یا استوانہ توبہ کے پیچھے چارپائی بچھائی جاتی تھی۔ اعتکاف کے اعمال کے بارے میں حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کرنے میں بہت زیادہ سخی تھے اور رمضان میں تو خصوصیت کے ساتھ بہت سخاوت فرماتے تھے۔ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ کے پاس آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جبرائیل نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے تو آپ کی سخاوت کو چلتی ہوئی تیز ہوا سے زیادہ پاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہر سال میں ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھا جاتا تھا، لیکن جس سال آپ رفیق اعلیٰ سے ملے اس سال قرآن کریم کا دور 2 مرتبہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن اس سال 20 دن اعتکاف کیا۔ اعتکاف میں تلاش شب قدر کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی، پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہتے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کی اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرہ کی تلاش کرو۔ معزز سامعین، آج میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کا حال بیان کیا ہے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ان کے معمولات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔